اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین، میں حافظ محمد مدثر ختم نبوت فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ دوستو، آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے 10 مبشرہ صحابہ کرام کے اوپر کہ یہ صحابی کون تھے، یہ جماعت کون سی جماعت تھی۔ اس جماعت کے اندر دوستو 10 صحابہ کرام شامل تھے جن کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دنیا فانی کے اوپر ہی یہ بشارت دے دی تھی کہ یہ تمام کے تمام صحابہ کرام جنتی ہیں، اور یہ تمام صحابہ کرام دوستو قریشی تھے، اور جو فضیلت اور برتری ان صحابہ کرام کو حاصل ہے وہ تمام باقی صحابہ کرام میں نہیں ہے۔ اور ان میں بھی سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صدیق جنت میں ہیں۔ کون صدیق دوستو؟ وہ حضرت ابو بکر صدیق جو غار میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی بنے، وہ حضرت ابو بکر صدیق جن کے بارے میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میں کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیل بناتا، تاہم ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ میرے بھائی ہیں اور میرے رفیق اور میرے ساتھی ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ عمر جنت میں ہیں، وہ عمر جن کے بارے میں میرے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی میرے بعد نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ اور یہی حضرت عمر فاروق کے بارے میں بیان فرمایا کہ شیطان عمر کو دیکھ کر اپنا رستہ ہی تبدیل کر لیتا ہے۔ پھر تیسرے نمبر پہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان جنت میں ہیں، جن کے بارے میں میرے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی کا ایک رفیق ہوتا ہے، یعنی کہ اس کا ایک ساتھی ہوتا ہے، اور میرے رفیق یعنی کہ جنت میں میرے ساتھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جن کو حضرت عثمان ذو النورین بھی کہا جاتا ہے۔ پھر فرمایا کہ علی جنت میں ہیں، وہ علی جن کے بارے میں میرے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا کہ علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں، جن کو میرے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا بھائی بنایا اور کہا کہ علی تو میرا بھائی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ طلحہ جنت میں ہیں، وہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ جن کے بارے میں میرے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جو شخص ایسے شہید کا دیدار کرنا چاہتا ہو جو زمین پر چلتا پھرتا ہو تو وہ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھے۔ پھر فرمایا کہ زبیر جنت میں ہیں، وہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ جن کے بارے میں میرے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی کے حواری یعنی خاص دوست اور مددگار ہوتے ہیں، اور میرے حواری زبیر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ پھر بیان فرمایا کہ عبد الرحمن بن عوف جنت میں ہیں، وہ حضرت عبد الرحمن بن عوف جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ خدا تعالی عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کو جنت کی نہر سلسبیل سے سیراب کرے۔ پھر فرمایا کہ سعد بن ابی وقاص جنت میں ہیں، جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا بھی فرمائی تھی اور کہا تھا کہ اے خدا، سعد تجھ سے جب بھی دعا مانگے تو اس کی دعا قبول فرمائیں۔ پھر فرمایا کہ سعید ابن زید جنت میں ہیں۔ دوستو، یہ وہ سعید بن زید ہیں جو کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن کے شوہر تھے، جو کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے قبول اسلام کا ذریعہ بنی، جن کی وجہ سے جو کہ ذرائع بنی جن کی وجہ سے حضرت عمر دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ اور پھر فرمایا کہ ابو عبیدہ بن عبد الجراح جنت میں ہیں۔ دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں کیا ہی خوبصورت بات فرمائی کہ ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے، یعنی کہ امانت دار ہوتا ہے،
اور اس امت کے امین ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ دوستو یہی وہ جماعت ہے جن کو عشرہ مبشرہ کے نام سے بیان کیا جاتا ہے۔ ان صحابہ کرام کی دوستو بہت ہی زیادہ فضیلت اور ان کا بہت اعلیٰ مقام ہے جو کہ ہم بیان کر ہی نہیں سکتے۔ یہ وہ مشہور جماعت ہے دوستو جس کو اس دنیا کے اوپر ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دے دی تھی کہ تم تمام کے تمام جنتی ہو۔ دوستو یہاں پہ میں ایک اہم بات عرض کرتا چلوں کہ خالی یہی صحابہ کرام جنتی نہیں ہیں، ان کے علاوہ اور بھی صحابہ کرام ہیں جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی کہ تم بھی جنتی ہو، اس کے علاوہ ازواج مطہرات، لیکن یہ وہ مخصوص جماعت ہے جن کو باقی تمام صحابہ کرام کے اوپر فضیلت حاصل ہے، اور یہ اکٹھی عشرہ مبشرہ کی جماعت ہے۔ دوستو امید ہے کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو دوستو اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں تاکہ تمام اسلامک ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔